جی، جنات کا وجود بالکل ہے۔ جنات جو لوگ جادو کو نہیں مانتے ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جنات کے وجود کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور جن کو جن کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتا ہے۔ اس کا مادہ ہے جیم نون نون، جن۔ جس چیز کے لیے بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس میں بھی یہی مادہ ہے۔ تو اس طرح جن کو بھی جن اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جو جادو کرتے ہیں، مطلب جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ان کو جنات کو قید کرتے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے؟ ان کے سامنے آتے ہیں وہ لوگ؟ ظہور ان کا ایسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ان کے ظہور کی کچھ علامات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان کا جو بڑا باپ تھا، سب سے زیادہ بڑا، اس کا نام جان تھا، مفسرین میں آیا ہے۔ اور ابلیس جو ہے یہ بھی جن ہی ہے۔ ابلیس کان من الجن، یہ جن تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے، تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے۔ اچھا۔ ان جنات کے آپس میں قبائل بھی تھے، پھر ان کی لڑائیاں ہوئیں، خون ریزی ہوئی، انہوں نے قتل و غارت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، فرشتوں نے ان کو ختم کیا۔ فرشتوں کا جس جماعت نے ساتھ دیا تھا اس کا یہ سردار تھا ابلیس۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر حکومت کی ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام ہیں، آپ باقاعدہ جنات کو تبلیغ کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام رات کے وقت غائب ہو گئے، کسی کو نظر نہ آیا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ کسی نے آپ کو اغوا کر لیا ہے یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا۔ تو ہم آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کہیں نظر نہ آئے۔ تو جس وقت ہم نے صبح فجر کے وقت دیکھا آپ ہیرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کرب والی رات ہم پہ نہیں گزری ہے، جس قدر آپ کا ہم نے شدت سے انتظار کیا ہے۔ رات ایسے ہی تھا جیسے مہینوں گزر گئے ہیں، بہت تکلیف محسوس کی۔ ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ آپ کو کسی نے قتل نہ کر دیا ہو یا کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل جنات میں سے ایک قبیلہ، اس کا سردار میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے والوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ صحیح۔ تو میں ان کو قرآن کریم سکھانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ جن، باقاعدہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس سورہ میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف بھیجا۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس سے پہلے حالات اس طرح تھے کہ یہ جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور آسمان دنیا پہ جو فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوتی تھی اس کو سنتے تھے۔ پھر وہ سن کے زمین پر آ کر جو کاہن اور نجومی ہوا کرتے تھے انہیں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کے بتا دیا کرتے تھے۔ اچھا۔ اسی لیے تو یہ لوگوں کو آنے والے وقت کی باتیں بتایا کرتے تھے جو نجومی ہوتے تھے یا جو کاہن تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آسمانوں سے انہوں نے ایک بات سنی اور پھر 10 جھوٹ ساتھ ملا کے وہ بات کر دی، لیکن اس میں یہ ہے کہ حقیقت ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ سچ ہوتا تھا۔ تو جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کا پھر آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا۔ اچھا۔ اب یہ جس وقت آسمان پہ جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے تو ان کو شہاب ثاقب پڑھتے تھے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ تارا ٹوٹا ہے، ایک شعلہ جو آسمانوں پہ بلند ہوتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب سے پھر آسمانوں کی حفاظت کر دی گئی، کوئی جن آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنات پریشان ہو گئے کہ ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں لیکن پہلے تو یہ پابندی نہیں تھی، اب ہمارا جانا وہاں بند ہو چکا ہے، ہم نہیں جا سکتے،
کوئی واقعہ ہو چکا ہے, کوئی عظیم واقعہ رونما ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا وہاں بند ہو گیا ہے. تو ان کے جو بادشاہ تھے یا سردار تھے, انہوں نے مختلف گروہوں میں مختلف جماعتوں کو مختلف اطراف میں بھیجا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ کیا ہوا ہے, کوئی نئی بات ایسی جس کی وجہ سے یہ احکام آ گئے, یعنی ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے. تو جو جماعت اور جو گروہ یہاں وادی تہامہ کی طرف آیا تھا, ان کا گزر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے اور نخلا میں پہنچے تھے, وہاں آپ فجر کی نماز ادا کرنے لگے تھے. ادھر وہ جنات کی جماعت آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام کو نماز پڑھانا شروع کر دیا. تو جس وقت انہوں نے قرآن کریم کو سنا, انہوں نے پھر کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا ہے. اور پھر وہ جس وقت اپنے قبیلے میں گئے, انہوں نے وہاں جا کے اعلان کر دیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں اور وہ ایسی کتاب لائے ہیں, وہ قرآن لائے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے. ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں, تمہارے لیے بھی ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اسلام کو قبول کر لو. اور پھر باقاعدہ ایک جماعت آئی, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بیعت کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے اور ان کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ ہے. جادو کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ جادو کی بہت زیادہ قسمیں ہیں جن کو شمار تو نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن اوورال اگر چیدہ ان میں سے ذکر کریں تو وہ چند ایک ہیں. سب سے پہلے نمبر پر جو جادو ہوتا ہے وہ اسے سحر تفریق کہتے ہیں, یعنی ایسا جادو جو دو مختلف لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دو دوست ہیں, ان کے درمیان عداوت ڈال دی جاتی ہے, نفرت ڈال دی جاتی ہے, ان کی محبت کو ختم کر دیا. حسد کرتا اس کے ہاں وہ بھی آئے گا آگے انشاءاللہ, کہ دو لوگوں کے درمیان عداوت ڈال دی جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان